اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والفرقانه الحميد وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. محترم ناظرین کرام، بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، باعث تخلیق کائنات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اور ہفتہ وحدت کی عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں. اللہ نے رسول اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے ذات پیغمبر کو نمونہ عمل قرار دیا ہے، رول ماڈل قرار دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ کی تأسی کرو، تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ کی اقتداء کرو. تمہارے اسوہ اور تمہارے مقتدی پیغمبر اسلام ہیں. حضرات، چونکہ یہ ایام دو معصومین اور ایک رسول ہیں اور ایک امام ہیں، دونوں کے حوالے سے ہے اور دونوں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور دونوں میں مشترک یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو بھی جب اعلان اسلام نہیں ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا، اور آپ کی صداقت کے سلسلے میں اپنے تو اپنے غیر بھی گواہی دیتے تھے، اور کفار و مشرکین جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی صادق ہیں، ان کا لقب صادق ہے. تو یہ دونوں سچے ہیں. اور بہرحال اس کے حوالے سے چونکہ یہ ہفتہ وحدت ہے تو ان دونوں معصوم کے جو مشترک ہے ہفتہ وحدت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام کو کوئی بھی اگر مسلمان ہے تو وہ کسی کو بھی اپنا پیشوا اور مقتدی مانتا ہو پیغمبر کے بعد، چاہے وہ امیر المومنین کو اپنا امام اور رہبر اور پیشوا مانے یا کسی اور کو مانے، لیکن اگر کوئی پیغمبر اسلام کو نہیں مانے گا تو وہ بہرحال دائرے اسلام میں نہیں رہے. کیونکہ جس طرح سے رسول اللہ، جس طرح سے اللہ کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، اسی طریقے سے بغیر محمد الرسول اللہ کے لا الہ الا اللہ کام نہیں آئے گا. اور کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کرنا ہوگا، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کی گواہی بھی دینی ہوگی. حتیٰ کہ قرآن میں خود کہے کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو ہمارا اتباع کرو، یعنی پیغمبر کا اتباع کرو. کیونکہ اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو، اللہ کے سچے ہو، تو پیغمبر کا اتباع کرو. جب تم پیغمبر کا اتباع کرو گے، سنت رسول پر چلو گے، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو
माफ कर देगा। तो लिहाजा कोई मुसलमान अगर रसूल को रसूल नहीं समझेगा तो उसका इस्लाम मशकूक है, वो दायरे इस्लाम में नहीं रहेगा। अगर कोई अल्लाह को माने और रसूल को ना माने तो उसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं है, उसका दीन काबिल कबूल। इसी तरीके से आज पूरा दीन, जो पूरी फिक्र है, और सिर्फ मैं फिक्र जाफरी की बात नहीं करता हूँ, इमामिया फिक्र की बात नहीं करता हूँ कि सिर्फ शियों के बाद जो फिक्र है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की है, बल्कि अगर आप दीगर मज़ाहिब में भी जाके देखिए तो वहां पे भी जो फिक्र है, चाहे वो मालिकी फिक्र हो, चाहे हम्बली फिक्र हो, चाहे शाफई फिक्र हो, चाहे वो हनफी फिक्र हो, सब का सब मरजा जो है वो इमाम जाफर सादिक। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा ने फरमाया लौलस सनातान लहलकन मोमान, अगर 2 बरस ना होते, यानी जो 2 बरस हमने इमाम बाक़िर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सामने जाम अदब तय किया, अगर ये 2 बरस ना होते तो नुअमान यानी अबू हनीफा हलाक हो जाता। यानी ये जो 2 बरस इन्होंने आके इमाम जाफर सादिक और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से सीखा है, इसी 2 बरस की तालीम के नतीजे में ये इमाम आजम बने। और ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम शिया हैं तो हम इस बात को कह रहे हैं, बल्कि रवायत में है कि जनाब अबू हनीफा बुजुर्ग, सिन रसीदा, रीश सफेद, और उनसे किसी ने पूछा कि सरकार आप कितने बरस के हैं, आपकी उम्र क्या है? तो फरमाया कि मैं 2 बरस का। लोगों ने पूछा कि मुस्कुराए लोगों, कहा कि आप 2 बरस के हैं? कहा कि हाँ, वही 2 बरस जो मैंने दरे जाफर सादिक और दरे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पे गुजारे तालीम के। तो लिहाजा अगर हम अकायद के हवाले से, अगर हम अकायद उसूल दीन के हवाले से रसूलुल्लाह को अगर ना माने और उनकी सुन्नत और सीरत पर ना चले तो हम मुसलमान कहे जाने के काबिल नहीं हैं, चाहे कोई अपने को शिया कहे, चाहे वो सुन्नी कहे, लेकिन अगर वो रसूलुल्लाह को नहीं मानेगा तो उसका इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। उसी तरीके से चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, उनके पास जो भी फिक्र मौजूद है, और सिर्फ फिक्र की बात नहीं, हत्ता कि अकायद में भी जो हदीसें अकायद की मौजूद हैं, जो हदीसें अखलाक की मौजूद हैं, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के इमाम और रहनुमा और मुअल्लिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुअल्लिम है। लिहाजा ये दोनों जात ऐसी है कि जो मुश्तरक है, दोनों जात में इत्तेहाद पाया जाता है कि दोनों जात के एहसान मंदी के बगैर और इनके एहसान को अगर इंसान ना माने तो वो दायरे इस्लाम और उसका दायरे इंसानियत में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की खिदमात इस हवाले से हैं। लेकिन हमें जो आज सबसे बड़ी मुश्किल है कि रसूलुल्लाह की जात को पहचानना और खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जात को पहचानना, और दोनों चूंकि सच्चे रसूल हैं वो और ये सच्चे इमाम हैं। आज जो दुनिया में कशमकश है, घर से लेकर समाज और महल्ले और गली और हर तरफ जो बेचैनियां हैं और आलमी पैमाने पर जो बेचैनियां हैं, उसकी वजह ये है कि आज दुनिया हत्ता के मुसलमान सुन्नत रसूल और सीरत रसूल से दूर हो। रसूलुल्लाह ने का अंदाज़े तबलीग क्या था? रसूलुल्लाह की जंग भी रहमत थी। यहूदियों के एक किले का आपने मुहासरा किया, कई महीने गुजर गए, मुहासरा बाहर है। एक साहबी ने आके कहा, या रसूलुल्लाह, ये यहूदी बाहर निकल आएंगे। कहा वो कैसे? कहा कि मुझे ये मालूम है कि इनके किले में जो पानी जाता है पीने के लिए वो कहाँ से जाता है, मैं उस चश्मे का रास्ता बंद कर दूंगा, ये प्यास से बिलक के फौरन दरवाजा खोल देंगे और हम इनके ऊपर हमला कर देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम उनसे जंग के लिए आए हैं, इस्लाम के लिए आए हैं, हम उनसे उनके खाने और पीने को नहीं छीनेंगे, हम उनसे उनके खाने और पीने को नहीं छीनेंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ جنگ بھی دیکھیے گا تو رسول اللہ نے جو جنگ کی ہے وہ کوئی حملہ نہیں کیا ہے بلکہ دفاع کیا ہے. اور آج چونکہ جو اسلام کی جانب جو دہشت گردی کے حوالے سے اور جو دوسرے حوالے سے جو الزامات آتے ہیں وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ بے دین، وہ جو دیندار ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو دین نہیں جانتے ہیں، جو تقوی کو نہیں جانتے. رسول اللہ نے فرمایا تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان جا کے مسجد میں بیٹھا رہے اور صرف اللہ اللہ کہتا رہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام تقوی یہ ہے کہ انسان جو نہیں جانتا ہے اسے جانے اور جو جانتا ہے اس پر عمل کرے. اگر آج ہر مسلمان سنت رسول کو جو وہ جانتا ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، سماج کا حق کیا ہے، انسان کا حق کیا ہے اور تمام کے تمام حقوق کیا ہیں، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو اگر اس پر عمل کرے تو کبھی دنیا میں اور خصوصاً عالم اسلام میں کوئی بے چینی نہیں رہے گی. آپ دیکھیے کہ ادھر 2 جمعے سے افغانستان میں جو شیعہ مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں ہوئے اور جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جو شہید کرنے کے لیے گئے ہیں یا دہشت گرد گئے ہیں یہ بھی نام رسول، نام خدا لے رہے ہیں. لیکن یہ جو قتل کرنے کے لیے گئے، جو دہشت گردی پھیلانے کے لیے گئے ہیں، یہ دیندار تو ہیں ظاہراً، یہ لباس تو دینداری کا پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس علم رسول نہیں ہے، سنت رسول کو نہیں جانتے ہیں. رسول نے تو اپنے رسول رحمت للعالمین تھے، رسول رحمت للعالمین تھے، رسول تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے. اور رحمت کا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ رسول اللہ کی اگر سیرت پہ انسان چلے اور ان کی سنت کو، رسول اللہ کو سمجھ لے تو انسان دیکھے کہ کس عظمت پہ رسول کو یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ مثلا رحمت، آب رحمت کہتے ہیں، بارش کے پانی کو آب رحمت کہتے ہیں. اگر پیڑ پودوں میں جو پانی ڈالا جاتا ہے، سینچائی کی جاتی ہے، تو اگر جڑ میں اس کے پانی جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ شاخیں بھی صاف ہو جائیں، شاخیں مضبوط ہوتی ہیں لیکن شاخوں کی رونق نہیں آتی ہے، شاخوں کے اوپر پتیوں پہ رونق نہیں آتی ہے. اور اگر کوئی پتیوں کو دھلے گا تو جڑ تک پانی نہیں پہنچے گا تو یہ پتیاں زیادہ دن تک برقرار نہیں رہیں، کیونکہ شاخ جو اس کا مرکز ہے اس کے اوپر پانی نہیں پہنچ رہا ہے، لہذا وہ مرجھا جائے گی پتی. لیکن جب بارش کا پانی آتا ہے تو وہ جڑوں میں بھی پہنچتا ہے اور شاخوں کو بھی دھل دیتا ہے. تو یہ رحمت ہے، ابر رحمت ہے، بارش کا پانی رحمت ہے. پیغمبر کو اللہ نے رحمت سے تشبیہ دیا ہے، یعنی اگر کوئی رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، کوئی رحمت للعالمین کی سیرت پر چلے گا جو حقیقی سیرت رسول ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کی آخرت سنورے گی بلکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کو آخرت میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی. اور یہ بہرحال یہ جو عنوان ہے اس پروگرام کا ہفتہ وحدت، کیا ہفتہ وحدت کا یہ اس سلسلے میں بھی 1-2 منٹ میں کچھ باتیں عرض کر کے آپ کی ذہنت کو تمام کروں کہ ہفتہ وحدت ہے، اس کو آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ موسوی خمینی قدس سرہ نے معین کیا کہ یہ ہفتہ وحدت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک ہفتہ جو معین کیا ہے 12 سے 17 ربیع الاول تک، اس میں سیمینار ہوں، اس میں کانفرنس ہو اور لوگ آ کے بیٹھیں اور اتحاد کی بات ہو، اور شیعہ سنی علماء، شیعہ سنی مومنین مسلمان آ کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر، ایک دوسرے کا ہاتھ ڈال کر اور کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لیں اور ہفتہ وحدت تمام. ہفتہ وحدت کا مطلب یہ تقریر سے زیادہ عملی ہے، قول سے زیادہ عملی ہے، اور یہ عملی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہفتہ وحدت، یہ فکر دی امام آیت اللہ خمینی نے کہ مسلمانوں کو چاہیے متحد رہیں مسلمان، تاکہ ان کی زندگی
ایک الہی زندگی ہو، ان کی زندگی ایک بہشتی زندگی ہو، مسلمان آپس میں متحد رہیں، آپس میں متحد رہیں. یہ جو وحدت کا پیغام دیا، اور یہ وحدت صرف یہ نہیں کہ ایک ہفتے کے لیے، بلکہ یہ عملی ہو، بلکہ سالوں بھر ہمارے لیے ہونے چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ وحدت ایسا نہیں ہے کہ یہ وحدت ضرورت پڑے گی انسان کو تو انسان متحد ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے وحدت سمجھ میں نہیں آتی، کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو کہتے ہیں متحد نہیں ہو سکتے. آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور ہر طرف جا کے آپ کلپیں سنیے تو شیعہ ذاکرین کی بھی آپ کو ملے گی، اور اہل سنت کے یہاں سے بھی، کہ کیسے شیعوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ دونوں متحد ہوتے کہ نہیں. ابھی دیکھیے چند روز پہلے کی بات ہے، قرآن کے اوپر مسئلہ آیا، سارے شیعہ سنی متحد ہوئے کہ نہیں ہوئے. جب ضرورت پڑے گی تو یہ مجبور ہیں کہ متحد ہو، بغیر ضرورت پڑے گی تو یہ متحد ہوں گے. قرآن کے اوپر پڑا وقت تو سب متحد ہوئے. اس سے پہلے مسجد کا معاملہ آیا، سارے مسلمان متحد ہوئے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ بغیر متحد ہوئے کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے. تو لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، لیکن صرف توقع نہ کریں، صرف یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے، بلکہ خود عملی طور پہ ہو. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کروں، اور ایک اپنا واقعہ کہ جو ہم خود موجود تھے، کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا اتحاد بین المسلمین کا. وہاں پر ایک اہل سنت عالم نے کہا کہ شیعہ علماء اتحاد کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بعض ذاکرین ان کے وہ اتحاد کے باوجود، اتحاد کے پیغام کے باوجود، وہ ہمارے مثلاً خلفاء کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. لہذا یہ سب پورا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے. اس کے نہ یہ بات آیت اللہ خمینی نے کہی، نہ آیت اللہ خامنئی نے کہی، بلکہ آپ کے جو مشترکات ہیں اس میں آپ اللہ، رسول، قرآن کے سلسلے میں آپ مضبوط بنائیے ان نکات کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے عقائد کو چھوڑ دیجیے. نہ شیعہ اپنے عقائد کو چھوڑے، نہ اہل سنت اپنے عقائد کو. انہوں نے کہا کہ بتائیے یہ اس طرح سے لعن و طعن آج بھی جاری ہے، اور جبکہ اتحاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک افریقہ کے عالم دین آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہ ہو. آپ یہ کہتے ہیں کیا ہمارے مقدسات کی شیعہ توہین کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جناب ابو طالب شیعوں کے نزدیک مقدس ہیں. وہ جناب ابو طالب کو رسول کا چچا مانتے ہیں، اور رسول کے چچا تو خیر اہل سنت بھی مانتے، تمام مسلمان مانتا ہے وہ، بلکہ رسول کے کوئی مانے یا نہ مانے وہ رسول کے چچا اور رسول کے کفیل تھے. اللہ نے ان کو رسول کا چچا بنایا تھا، وہ احترام کرتے ہیں، ان کو مومن جانتے ہیں. آپ ان کو آج بھی کافر کہہ رہے ہیں. تو جس طرح آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کہیں، اسی طریقے سے آپ بھی تو کم از کم جناب ابو طالب کی توہین نہ کریے، آپ جناب ابو طالب کو کافر نہ کہیے. آپ یہ سوچئے کہ اہل شیعہ انہیں مانتے ہیں، تشیع انہیں مانتی ہے جناب ابو طالب کو. تو لہذا یہ دو طرفہ بات ہوتی ہے، ایک طرفہ بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ گلے اور شکوے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے وہ اپنی عملی زندگی کرے. صرف نام اور صرف بیان دینے سے اور صرف بول دینے سے وحدت نہیں ہوگی، بلکہ اسے عملی طور پہ پیش کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، دونوں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، لیکن مختلف نظریات ہونے کے باوجود دونوں مختلف شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی بھائی ڈاکٹر ہے، کوئی بھائی انجینئر ہے، کوئی بھائی کچھ اور وکیل ہے، لیکن ان تمام نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک ہی دسترخوان پر آ کے کھانا کھاتے ہیں. نہ کوئی کسی کو برا کہتا ہے، نہ کوئی کسی کی توہین کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں سربلند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ متحد رہے، اور یہ چیز عملی ہے. مجبوراً جب وقت پڑتا ہے تو مجبوری میں متحد ہونا پڑتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آئیے ہم اسی آخر کلام میں دعا گو ہوں کہ پروردگار
ہمیں رسول اللہ اور آل رسول کی معرفت عطا فرمائے اور وارث رسول کے ظہور تعجیل فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مریض ہیں خصوصاً میری پھوپھی جناب گوہر کاظم صاحب کی والدہ جو کافی علیل ہیں، پروردگار ان کو الہی آمین اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگار الہی آمین تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔